24 اگست 2023 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے گزشتہ کل لا کمیشن کے چیئرمین دیگر ممبران اور افسران سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور یونیفارم سول کوڈ پر بورڈ کے موقف کو پیش کیا، نیز ایک یادداشت بھی چیئرمین کو پیش کی۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے پریس کو بتایا کہ وفد کی قیادت بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی اور وفد میں پروفیسر ڈاکٹر سید علی محمد نقوی، شیعہ طبقے کے ترجمان، اور انجینئر سید سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ہند، نائب صدور بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، سینئر ایڈوکیٹ جناب یوسف حاتم، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ڈاکٹر مفتی محمد مکرم احمد، شاہی امام مسجد فتح پوری، ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد، چیف ایڈیٹر لا جرنل، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، ترجمان بورڈ، پروفیسر مونسہ بشرا عابدی، ممبر ورکنگ کمیٹی، اور ایڈوکیٹ نبیلہ جمیل، ممبر بورڈ شامل تھے۔ یہ ملاقات لا کمیشن کے چیئرمین کی دعوت پر ہوئی تھی۔ سب سے پہلے لا کمیشن کے چیئرمین نے اپنا اور لا کمیشن کے دیگر ذمہ داران کا تعارف پیش کیا۔ بورڈ کی جانب سے ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے سب سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجمالی تعارف پیش کیا۔ اس کے بعد صدر، دیگر ذمہ داران اور ارکان بورڈ کا تعارف پیش کیا گیا۔ جب لا کمیشن کے چیئرمین نے یونیفارم سول کوڈ پر بورڈ کا موقف جاننا چاہا تو صدر بورڈ نے تفصیل سے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ایسے ملک میں جس میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے لوگ رہتے ہوں، سب کے لیے یونیفارم سول کوڈ بنانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بھی کہ ہر طبقے اور مذہبی گروہ کو اپنے رواج اور کسٹم سے لگاؤ ہوتا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کا پرسنل لا قرآن و سنت پر مبنی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کوئی بھی ایسا قانون جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بتایا کہ قانون شریعت کے دو بنیادی ماخذ ہیں، ایک قرآن و سنت اور دوسرا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا گیا اجتہاد۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، البتہ وقت اور حالات کی مناسبت سے علماء کے اجتہاد میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مولانا نے آگے فرمایا کہ 21ویں لا کمیشن نے ہمارے سامنے متعین سوالات رکھے تھے اور 2 بار لا کمیشن کے ساتھ ملاقات میں ہم نے ہر سوال کا قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیا تھا، جسے بعد میں تحریری شکل میں بھی داخل کر دیا گیا۔ توقع تھی کہ 22واں لا کمیشن بھی اسی طرح مسلم پرسنل لا کے تعلق سے ان کے جو سوالات ہیں اسے پیش کرے گا اور اس پر ہم سے جواب طلب کرے گا۔ تاہم اس بار لا کمیشن نے اہل ملک سے UCC پر ان کا موقف جاننا چاہا، جو کہ ہم نے تفصیل سے اور ہماری درخواست پر لاکھوں مسلمانوں نے لا کمیشن کو فراہم کر دیا ہے۔ لیگل کمیٹی کے کنوینر جناب ڈاکٹر ایڈوکیٹ یوسف حاتم نے کہا کہ حکومت نے یونیفارم سول کوڈ پر جو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، اس کے کنوینر جناب سشیل مودی نے پریس میں کہا کہ UCC سے قبائلی طبقات اور شمال مشرقی ریاستوں کے عیسائی مستثنیٰ ہوں گے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر مسلمان کو اس سے کیوں استثناء نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں کو ہی UCC کا ہدف بنایا جائے گا۔ حکومت کے پاس کون سے اعداد شمار ہیں جس کو سامنے رکھ کر وہ پرسنل لا میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے؟ اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے لا کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ متعین طور پر بتائیے کہ بچیوں کی کم عمری میں شادی پر آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ اس پر صدر بورڈ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسلام نے شادی کی کوئی عمر متعین نہیں کی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جب عورت اور مرد شادی کے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہو جائیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر قاسم رسول الیاس نے کہا کہ شادی کے لیے بلوغت کو معیار بنایا گیا ہے، تاہم اگر آپ مسلم معاشرے کا جائزہ لیں گے تو پائیں گے کہ عام طور پر جب لڑکیاں تعلیم سے فارغ ہوتی ہیں تو ان کی شادی بالعموم 18 سال کے بعد ہوتی ہے۔ سینئر ایڈوکیٹ
یوسف حاتم نے کہا کہ جہاں تک کم عمری کی شادی کی بات ہے تو اس کا انحصار سماجی و اقتصادی صورت حال پر ہے۔ جن لوگوں کی سماجی اور اقتصادی حالت بہتر ہے وہاں اس کا رسم و رواج نہیں ہے۔ لہذا اصل سوال یہ ہے کہ کیا حکومت لوگوں کی سماجی اور اقتصادی حالت بدلنے کی طرف توجہ دے گی؟ ہمارے نزدیک UCC دراصل مسلمانوں کی دینی شناخت کو متاثر کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ جناب حاتم صاحب نے کہا کہ ہندو کوڈ بل میں ہندوؤں کو HUF کے تحت جو رعایت دی جاتی ہے اس سے ملک کا ٹیکس بہت متاثر ہوتا ہے، جس پر چیئرمین لا کمیشن نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈاٹا ہے؟ اس پر جناب یوسف حاتم نے جسٹس وانچو کمیٹی کی رپورٹ کا حوالہ دیا۔ پھر یہ دریافت کیا گیا کہ اگر حکومت یونیفارم سول کوڈ لانے پر مصر ہے تو کیا وہ HUF کو ختم کرے گی یا اس کا فائدہ سب کو پہنچائے گی؟ اس پر چیئرمین نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اس کا تعلق انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ کمیشن نے جب متعہ شادی پر سوال اٹھایا تو اس کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر سید علی محمد نقوی نے کہا کہ یہ اجازت استثنائی صورت کے لیے ہے اور یہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ نہ ہندوستان میں ہے اور نہ ہی ایران میں اس کا چلن ہے۔ ایڈوکیٹ MR شمشاد نے کہا کہ متعہ شادی کا اب کوئی چلن نہیں، تاہم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ لیو ان ریلیشن شپ جائز مانتا ہے اور بغیر شادی کے چند ماہ، چند مہینے، چند سال یا تمام عمر ساتھ رہنے کی اجازت دیتا ہے تو اس صورت میں متعدد شادی پر اعتراض کیوں اور متعہ پر اعتراض کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ MR شمشاد نے کہا کہ خود ہمارا دستور بھی یونیفارم نہیں ہے اور تنوع کو پسند کرتا ہے اور اس کو تحفظ دیتا ہے۔ چیئرمین اوستھی نے کہا کہ ہم شریعت کے کسی مسلم قانون کو متاثر نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن جو غلط باتیں در آئی ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً جنسی تفریق یا صنفی مساوات، قانون کی نگاہ میں مرد اور عورت کی برابری کا مسئلہ، بچے کو گود لینے کا مسئلہ وغیرہ۔ اسلام گود لینے کے تصور کے مخالف ہے، تاہم کوئی گود لینا چاہے تو اس کو منع بھی نہیں کرتا۔ اس پر اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صدر بورڈ نے کہا کہ یتیم اور نادار بچوں کی پرورش اور کفالت پر اسلام نے بہت زور دیا ہے، تاہم وہ گود لینے کے ایسے تصور کے خلاف ہیں جس میں گود لیے ہوئے بچے کی حیثیت حقیقی اولاد کی ہو جائے۔ اس سے شریعت کے بہت سے احکام متاثر ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جائیداد کی تقسیم کا معاملہ یا محرم اور نامحرم کے مسائل وغیرہ۔ پروفیسر مونسہ بشرا عابدی نے کہا کہ اسلام صنفی مساوات کے بجائے انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں عورت پر کوئی خانگی ذمہ داری نہیں ہے۔ بیوی بچوں کی کفالت، اپنے ماں باپ کی کفالت اور گھر چلانے کی پوری ذمہ داری مرد پر ہے۔ عورت اگر کوئی ملازمت کرتی ہو یا اس کی کوئی جائیداد ہو تب بھی مرد اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ گھر چلانے میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ عورت پوری طرح اپنے مال میں تصرف کا اختیار رکھتی ہے۔ دوسری طرف نہ صرف باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے بلکہ شوہر، اولاد اور بھائی کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ متعین ہے۔ اس طرح اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں، بلکہ اس کے برعکس شادی کے وقت مرد اپنی منکوحہ کو مہر دیتا ہے۔ گفتگو میں مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، محترمہ نبیلہ جمیل نے بھی حصہ لیا۔ آخر میں ایک بار پھر صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم اس میں کسی بھی رد و بدل کے نہ خود مجاز ہیں اور نہ ہم کسی اور کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ نکاح و طلاق، وراثت وغیرہ کے احکامات شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت ملک میں تسلیم شدہ ہیں۔ قانون شریعت رواجی قانون نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی طرف سے ودیعت کردہ ہے۔ ملک کے دستور کے بنیادی حقوق کے باب میں بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ آخر میں بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے بورڈ کی طرف سے تیار کردہ جواب تحریری طور پر چیئرمین لا کمیشن کو پیش کیا۔ چیئرمین لا کمیشن نے
صدر بورڈ اور دیگر ارکان وفد کا شکریہ ادا کیا۔ صدر بورڈ نے بھی چیئرمین لا کمیشن کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرما کر ہمیں ملاقات کا موقع فراہم کیا۔